ہوتا ہوتا خربوش، تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور وہ کھاتے ہیں. تو امام حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو کھا لیجیے. تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ کھانے سے پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے اس کو کھایا تھا یا نہیں. ارے حلال چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اور نبی کی سنت کا خیال ہے، اور یہاں مسلمان حرام کھاتا ہے صبح سے شام تک اور اس کو نبی کی سنت کا خیال نہیں آتا. میرے عزیز دوستو، یہ جو کچھ میں عرض کرتا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نبی کی پاک زندگی کو اپنا لیں، ورنہ ہمارے لیے دونوں جہان میں ٹھکانا نہیں. حضرت باجی بستانی نے پوچھا کہ دیکھو بتاؤ کہ نبی نے کھایا یا نہیں کھایا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کھایا ہے، اس فروٹ کو حضور نے کھایا ہے. حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہمارے نبی نے اس کو کھایا ہے مگر کس طرح کھایا ہے؟ یہ بتاؤ. اس کو کاٹا ہے تو کس طرح کاٹا ہے؟ ایسے کاٹا ہے یا اس طرح سے کاٹا ہے؟ کیسے کاٹا ہے؟ اللہ دیکھ لیں آپ. کھانے کا تو پتا چل گیا مگر یہ نہیں معلوم لگا کہ حضور نے اس کو ایسے کاٹا یا ایسے کاٹا یا ایسے کھایا یا توڑ کر کھایا. آپ نے فرمایا کہ حضور کے کھانے کا تو پتا چل گیا مگر اگر میں اس کو فروٹ کو اگر میں ایسے کاٹوں گا اور کہیں حضور کے کاٹنے کے اگر مخالف ہو گیا تو سنت کے خلاف ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے پھل کو نہیں کھاؤں گا کہ جس میں نبی کی سنت کے خلاف ہوتا ہو. پھر جناب باعزید بستانی پھر کیوں نہ باعزید بستانی ہو، پھر کیوں نہ ان کی دعا قبول ہو اللہ ہو. اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور پاک سنت کو ہم نے فراموش کر دیا. اللہ میرے عزیز دوستو خوب یاد رکھیے کہ اسلام نبی کی سنت کا نام ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتا ہے کہ تحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. دیکھ لو رسول بیٹھتے کیسے تھے، رسول اٹھتے کیسے تھے. ہم نے اپنے شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان کو دیکھا کہ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب حضور کے تبسم کا ذکر آتا، حضور کے مسکرانے کا تبسم کا ذکر آتا تو فرماتے کہ اے حدیث کے پڑھنے والے تم بھی مسکراؤ کیونکہ ہمارے نبی مسکرائے تھے. میرے عزیز دوستو یہ نبی کی سنت پر یہ عمل ہے. اللہ اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں نبی کی سنت کو دیکھنا چاہیے. صبح کی زندگی سے لے کر شام کی زندگی تک سنیے. صبح کو اٹھے، اٹھ کر کے نبی کی سنت کیا ہے سنیے. نبی کی سنت یہ ہے کہ اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو. حضور نے فرمایا کہ اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، کیونکہ پتہ نہیں کہ رات کو تمہارے ہاتھ کہاں کہاں پہنچے ہو. اس لیے سب سے پہلے اٹھ کر کے نبی کی سنت یہ ہے. ہمارا پاک مذہب پاکی کی تعلیم دیتا ہے سب سے پہلے اٹھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صاحب سوئے ہوئے ہیں جناب والا اور وہ سرونٹ چائے لیے کھڑا ہوا ہے. سرونٹ چائے لے کر آتا ہے اور اٹھاتا ہے، اس کہتے ہیں بیک ٹی. 7 بجے وہ پہلے تو چائے لا کر دیتا ہے اور ویسے ہی آنکھ کھول کر کے اور ویسے ہی چائے پی لی جناب. نہ کلی کی ضرورت، نہ منہ دھونے کی ضرورت. ویسا یہ تو بیک ٹی ہے. میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے بیک ٹی نہیں بلکہ بیک ٹی ہے. یہ اچھی چائے نہیں ہے. تو اب دیکھیے یہ جناب والا تہذیب، یہ زمانے حال کی تہذیب دیکھیے کہ صبح اٹھ کر کھانا شروع کرتے ہیں. نہ جناب والا نہ عبادت ہے نہ ریاضت. اور دوسرا طریقہ کیا نکلا ہے ماریشس میں؟ مجھے معلوم نہیں بھائی، میں تو یہاں بیٹھا رہتا ہوں جامع مسجد میں، کہیں گھر ور میں جانے کا نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ ماریشس میں کیا ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ اور کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیڈی وہ سوئے ہوئے ہیں. اب تو لوگ والد صاحب یا ابا وغیرہ کہنے میں اب لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، تو اب ابا اور اماں اور یہ سب الفاظ ختم ہو گئے. ابھی ڈیڈی کے الفاظ شروع ہو گئے. ہاں کچھ بھی صحیح. تو ڈیڈی صاحب جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں اور صاحبزادے جو ہے 8 بجے لے کر کے نیوز پیپر جب آتا ہے تو پھر وہ بیدار ہوتے ہیں. نیوز پیپر رکھا جاتا ہے پھر وہ بیدار ہوتے ہیں.
نیوز پیپر کے ساتھ اب آنکھ کھلی تو جناب والا بس نیوز پیپر سامنے اور اخبار پڑھنا شروع کر دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اخبار پڑھنا جائز نہیں ہے، ضرور اخبار پڑھیے، مگر یہ کا طریقہ ہے کہ نہ نماز ہے، نہ خدا کی عبادت ہے، نہ اطاعت ہے، اور جناب والا زندگی کا کام جو ہے وہ اخبار سے شروع ہو رہا ہے. کیا واحد بات ہے. مسلمانوں کے یہ طریقے نبی کی سنت. اٹھو صبح کو اٹھو، جب شیطان کا تمہارے پر مکر نہ کرے ہاتھ دھو. ہاتھ دھونے کے بعد اس کے بعد ضرورت کے لیے جاؤ، استنجا وغیرہ آرام کے ساتھ کرو. پخانے پیشاب سے پاکی سے فارغ ہو کر کے منہ ہاتھ دھو کر کے وضو کر لو. وضو کر کے اب بالکل تازہ ہو جاؤ. اب اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو. مسلمانوں دیکھو نبی کی سنت کو کہ دنیا سوتی ہوتی ہے، مگر نبی کے صدقے نبی والوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جو پہلا کام ہے وہ خدا کی عبادت کرے. دکان مکان سب بعد میں کرنا، جاؤ پہلے عبادت کرو جا کر. خدا کی عبادت آپ نے کر لی. اب گھر آئے، گھر آنے کے بعد آپ نے ناشتہ وغیرہ جو کچھ ضروریات زندگی ہے اس سے آپ فارغ ہوئے. اس کے بعد قرآن کہتا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اب تم نے عبادت کر لی، اب جاؤ اپنا اپنا کام کرو جا کر کے. دکان مکان جو کچھ کرنا ہے کرو جا کر. دیکھ رہے ہیں آپ نبی کی سنت کو. آپ گھر میں آئے، آپ نے بچوں کو دیکھا، مستورات جو ہیں، بچیاں ہیں، بیوی، سب کو آپ نے دیکھا. خیریت وغیرہ سب کی معلوم ہوئی، ان کی ضرورت کے مطابق سب کچھ آپ نے دے دیا. اب آپ اپنے کام میں لگ جائیے. یہ ہے نبی کی سنت. صبح سے لے کر کے ظہر کے وقت تک. اس کے بعد جب دوپہر کا وقت ہو، دوپہر سے پہلے کھانا کھایا. کھانا کھا کر کے تھوڑا سا آرام، 10-15 منٹ. اس کو کہتے ہیں قیلولہ، نبی کی سنت. تاکہ آدمی آرام کرنے کی وجہ سے ذرا کھانا ہضم ہو جائے. اس کے بعد پھر کام میں چلے جائیں. پھر عصر تک آپ کام کیجیے. عصر کا وقت ہو جائے تو پھر نبی کی سنت اور اللہ کا فرمان کہتا ہے صلاۃ وسطیٰ کی طرف آؤ. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ آؤ. آپ دیکھیں نبی کی سنت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی کو کیسے گزارنی چاہیے، کس طرح سے گزارنی چاہیے. دنیا میں آئیں تو نبی کی سنت، اور دنیا سے جائیں تو نبی کی سنت. جانے والا دنیا میں آؤ، نبی کی سنت. کان میں اذان دے دو بھائی، نبی کی سنت. 7ویں دن عقیقہ کرو، نبی کی سنت ہے. اور نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. 7ویں دن عقیقہ کرو، نبی کی سنت ہے. اور اس کے بعد جب جانے والا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ مسلمان دنیا سے جائے تو پھر دیکھیے نبی کی سنت پر کفن ایسے پہناؤ، اس طرف سے پہناؤ، ایسے پہناؤ، غسل ایسے کرو، وضو ایسے کراؤ. دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو، ارے جب دنیا میں آئے تو نبی کی سنت سے واسطہ پڑا، جب دنیا سے جاؤ گے تو نبی کی سنت سے واسطہ پڑے گا. تو یہ بیچ میں نبی کی سنت کیوں چھوڑ دے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بیچ کے ایام میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیں. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی عجیب و غریب زندگی ہے. میرے آقا، سنیے ایک بات میں آپ کو اور بھی بیان کروں. دوسرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو پاک پیغمبر ہیں اللہ کے فضل و کرم، سب پیغمبر پاک. ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے تو 3 مہینے کے واقعات ملتے ہیں. بس 3 مہینے، بس 3 مہینے سے زیادہ کا واقعہ نہیں معلوم ہوتا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ کوہ طور کا واقعہ ملتا ہے اور میدان تیہ کا. میرے آقا کی زندگی کو آپ دیکھیے، بچپن دیکھیے، جوانی دیکھیے، بڑھاپا دیکھیے، جو بھی آپ چاہتے ہیں. حضور ایسی پیاری زندگی. اللہ اکبر. مصلی پر دیکھیے تو امام الانبیاء، میدان جنگ میں دیکھیے تو سپہ سالار اعظم کمانڈر ان چیف. لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے تو معلوم ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے لائر جو ہے وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. دین اور دنیا کے سب سے بڑے. اللہ اکبر. لوگوں کی گفتگو کے اندر انشاء امام مصلی پر امام الانبیاء، اور گھر کے اندر میرے دوستو حضرت فاطمہ کے ابا جان، حضرت حسن کے نانا، حضرت حسین کے نانا. اور جب مسجد کے اندر آ جائیں میرے عزیز دوستو تو پھر نبی ہیں اپنے غلاموں کے. میرے عزیز دوستو زندگی کو دیکھو کتنی پیاری زندگی، پاک زندگی ہے. ایسی پاک زندگی. اللہ اکبر. غلاموں کو اپنے ساتھ حضور کھانا کھلاتے، حضور کا کھانا.
اور تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، اور تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، اور 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ۔ میرے عزیز دوستو، آج اگر ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہو جائیں تو ہم جانے کیا کیا باتیں سوچتے ہیں۔ ارے نبی کی سنت کو دیکھو، اپنا کپڑا حضور اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اگر کپڑا پھٹ جائے میرے عزیز دوستوں تو اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے۔ ارے کپڑا ہی نہیں بلکہ میرے دوستوں دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ عرش پر جانے والے آقا اپنی چوٹی کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ نبی کی زندگی کو دیکھو، میرے آقا کی پاک زندگی اور صاف زندگی تمام کائنات کے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ قریشی برادری کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی۔ قریشی بڑے ناک والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ برادری اونچی ہے نا، خاندان اونچا ہے۔ چوری کی فاطمہ نے، نام تھا اس عورت کا فاطمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں، ان سے کہا گیا کہ فاطمہ نے چوری کی ہے، ذرا حضور سے سفارش کر دیں، اس لیے کہ اگر چوری کی سزا ہو گئی تو پوری قوم انسلٹ ہو جائے گی، ذرا سفارش کر دو۔ وہ بیچارے حضور کے محبوب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے عرض کیا کہ حضور فلاں عورت سے غلطی ہو گئی ہے، حضور معاف فرما دیں، یا کچھ آپ نے فرمایا، عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم مجھ سے سفارش کرتے ہو کہ فاطمہ نے چوری کی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ یاد رکھو، ارے وہ فاطمہ تو قریش کی رہنے والی ہے، اگر فاطمہ بیٹی محمد کی بھی اگر چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ لیے جاتے۔ ہے کوئی ایسا کہنے والا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے دوستو حضور کی پاک زندگی، اپنے اور بیگانوں میں تمیز نہیں، غریبوں اور امیروں میں تمیز نہیں، غلاموں اور آقا میں تمیز نہیں۔ اٹھا دیا میرے دوست کو تمام فرق کو اور سب کو ایک خدا واحد قدوس کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ اقبال کہتا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دوسری قوموں کو دیکھو وہ سب ایک ہیں، اور ہم مسلمانوں کے اندر تو یہ بات کر رہا ہے، تو ادھر جا رہا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ ارے یہاں کیا باتیں کرتے ہو، سب ایک بن کر رہو، نیک بن کر رہو۔ اللہ اور اس کے رسول یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا تو حبشی کو دوام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رومی فنا ہو گئے اور حبشہ کا رہنے والا آج بھی موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہر شخص کے لیے، حضرت انس فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی 10 سال تک میں نے خدمت کی، 10 سال، 1-2 دن نہیں، 10 سال۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا نہیں کیا، کبھی نہیں، اف بھی حضور نے نہیں کیا۔ ارے حضور نے تو حضرت انس سے اف بھی نہیں کیا، لیکن آج کل میرے دوستو اگر بیٹا کے گھر میں اگر کہیں بدقسمتی سے باپ کو رہنے کا اتفاق ہو جائے تو میرے عزیز دوستو اگر باپ بیچارہ اگر ضعیف اور کمزور ہو جائے تو اچھے کو دیکھا گیا ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد گھبرا جاتے۔ اللہ اکبر، ایک طرف تو ہماری زندگی کا یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ کہ 10 سال تک خدمت کی جاتی ہے مگر دوسری تک نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسافہ کرتے ہوئے کبھی کبھی بعض لوگ ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ ہوتے تھے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، تو جب تک کہ حضور کا ہاتھ پکڑے حضور کھڑے رہے، کبھی ہاتھ حضور چھڑاتے نہیں۔ اللہ ایسے نہیں، ایسے کھڑی، اللہ ایسی باتیں ہیں کہ میرے عزیز دوستو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت بظاہر گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ قرض لے کر دے دیا جائے۔
फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप कर्ज लेते हैं हुजूर, जब नहीं है घर में तो फिर आप क्यों ऐसा फरमाते हैं? हुजूर चुप रहे। एक अंसारी वहां बैठे हुए थे, कहते या रसूल अल्लाह आप जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि अल्लाह आपका सही है, अल्लाह आपका करीम है, अल्लाह के यहाँ जब किसी चीज की कमी नहीं तो यहाँ क्यों कमी है, खूब दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुना तो हंसने लगे और फरमाया कि ये मेरे सहाबी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक और साफ जिंदगी देखो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का 5 नमूना मैं आपको बताता हूँ। घरेलू जिंदगी के हालात, घर के अंदर कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, यानी करवट सोइए, कलमे तैयबा पढ़कर सोइए जी। ये सोने से पहले चिराग को बंद कर दीजिए, सोने से पहले जो पानी खुला हुआ हो उसके ऊपर कोई चीज रख दीजिए। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको दरवाजे बंद कर दीजिए। जिंदगी में इस किस्म के वाकयात मिलेंगे कि ताकि आप देखेंगे और आप समझेंगे कि मेरे आका की पाक जिंदगी किस कदर अच्छी जिंदगी है, कि इसमें मर्द के लिए, औरत के लिए, हर शख्स के लिए इसके अंदर नमूना मौजूद है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से साल की पहली रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कुछ बातें करने का हमें मौका मिला। याद रखो, अगर हम लोग अमल करने की कोशिश करें तो मेरे अजीज दोस्त, कोई हमें मना करने वाला नहीं कि तुम क्यों अमल करते हो। गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नबी की सुन्नत पर अमल मत करो माअल्लाह, किसी हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से और जिन लोगों को नबी से मोहब्बत है उनसे कहूंगा कि अब मौका है, वक्त है, अपनी जिंदगी को चेंज करो, अपने हालात को चेंज करो और सच्चे और पक्के मुसलमान अपने आप को बनाओ और मुसलमान बनने की कोशिश करो। आमीन। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी औलाद और आने वाली नस्ल आपसे बेहतर फायदा उठाएगी, और अगर आपने ऐसा न किया तो आपकी आइंदा आने वाली नस्ल भी आपके हक में बेहतर नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप दीन और दुनिया की कामयाबी चाहते हैं तो नबी की सुन्नत पर अमल कीजिए। किताबों के अंदर देखिए हमारे नबी कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह करते थे। जो चीजें जायज हैं उसको कीजिए। अल्लाह ने पैसा दिया आपको, कहिए, अच्छे मकानों कहिए, ये सब नाजायज नहीं है, लेकिन जो काम शरीयत ने मना किया है उन कामों से बचिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो आपका दीन का भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। इतना कहने के बाद बातें हो चुकी। अल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता करे, और साथ साथ अपने लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी सबको अमल की तौफीक दे। मेरे अजीज दोस्तों, बगैर अमल के कर तुमी खाही मुसलमानिस्तन, अगर तुम चाहते हो कि मुसलमानों की जिंदगी बसर करो तो नेस्त मुमकिन जुब कुरान की स्तन, तो कुरान के बगैर, याद रखो, कुरान पर अमल किए बगैर और नबी की सीरत पर अमल किए बगैर, हुजूर फरमाते मन अताअनी फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे हुक्म को माना उसने अल्लाह के हुक्म को माना। मन असानी फक़द अल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और हदीस सुनिए, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स आखिरी जमाने के अंदर मेरी सुन्नत को, मन अहिया बिसुन्नती जिंदा फसाद उम्मती, मेरी सुन्नत को ऐसे वक्त में जिसने जिंदा किया कि जब उम्मत के अंदर हंगामा, लोग मुनकिर हो, तो फलहु अज्र मिअत शहीद, हुजूर ने फरमाया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी की पाक जिंदगी को देखो कि हम गुलाम हैं। अगर हम आका की नाफरमानी करें तो कितनी बुरी बात है, बताओ। हाकिम जज जो है, जज वो कोर्ट में बैठ करके कहे लोगों चोरी मत करो, अच्छे काम करो, और खुद उसका बेटा अगर चोरी करने लगे तो लोग क्या कहेंगे कि कमबख्त ये वहां तो बैठ करके कहता है कि चोरी मत करो और उसका बेटा खुद चोरी करता है। तो मेरे आका तो दुनिया को फरमाएं कि लोगों अच्छे काम करो, नेक काम करो,
तमाम दुनिया को मेरे नबी ने काम की तालीम दे, और नबी की उम्मत ही रहे दोस्तों, जो नबी के लिए वो रूहानी औलाद है। हम लोग नबी की रूहानी औलाद है, उम्मती नबी की रूहानी औलाद होती है। और नबी भी कैसे कि माँ बाप दोनों जहान उन पर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम ही नबी की सुन्नत की मुखालफत करें तो बताओ फिर मुआफकत कौन करेगा? ये कितनी शर्म की बात है। आकिल्ला इशारा काफी, हमने इशारे में बात की है, समझने वालों के लिए इतना ही काफी है। ए खुदावंद आलम, मुझे और तमाम मुसलमानों को समझ ही और नबी की बात जिंदगी पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल आप तशरीफ लाएंगे, उम्मीद है कि आप भी आइए, अपने अजीज दोस्तों को भी लाइए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर कल मैं अर्ज करूंगा कि आमन्नास पर मौलाए माँ और कलीमे अव्वले सीनाए माँ, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, खलीफे अव्वल सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलीफे अव्वल हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात जिंदगी पर कुछ अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आइए खड़े हो जाए।